نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ دینی ادارے۔ اچھا یہ ہے ناظرہ حفظ گاؤں والے، اس کے بارے میں ایک واقعہ سن لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ بعض لوگوں کے دل کے اندر آج یہ بھی سوشل میڈیا کا ایک فتنہ ہے کہ قرآن مجید پڑھو تو سمجھ کے پڑھو، سمجھ کے نہیں پڑھنا تو پڑھنے کا فائدہ۔ سوشل میڈیا کا یہ مستقل ایک فتنہ ہے۔ قرآن مجید تو سمجھانے کے لیے یہ نا کتاب، تو قرآن مجید سمجھ کے پڑھو، ناظرہ قرآن پڑھنا، بار بار رٹے لگانا، بار بار پڑھنا۔ بعض لوگ رمضان المبارک میں پورا قرآن ختم کریں، کیا ضرورت، جب سمجھا ہی نہیں تو پڑھنے کا کیا فائدہ۔ اس طرح کے جملے سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں۔ بھائی جس قرآن مجید کی ایک ایک آیت نہیں، ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ کم از کم 10 نیکیاں دے رہا ہے، اس کو پڑھنا فضول ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، یہ فضائل اعمال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ اگر کوئی بندہ آپ کا مقرب بننا چاہے، آپ کا پیارا بننا چاہے، آپ کی قربت اختیار کرنا چاہے، آپ کے محبین میں شامل ہونا چاہے، آپ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا چاہے تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ قرآن مجید کی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا اللہ قرآن مجید سمجھ کے پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے؟ فرمایا سمجھ کے پڑھے گا تب بھی میرا قرب پائے گا، بغیر سمجھے پڑھے گا تب بھی میرا قرب پائے گا۔ قرآن مجید ہر لحاظ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ تو دوسرا کیا ہے؟ قرآن مجید کو سیکھنا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ دارالعلوم یا بڑے مدرسے جہاں درس نظام ہی ہوتا ہے، قرآن مجید کی آیات سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، ان اداروں کے لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، قرآن مجید سے سیکھنا اور قرآن مجید سے حکمت کو حاصل کرنا۔ اس سے بڑے دینی ادارے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ثابت ہے۔ یاد رکھو دینی اداروں کے بغیر ہماری زندگی جانوروں والی زندگی ہے۔ دینی مدرسوں کے بغیر ہم بالکل کھوکھلے ہیں، خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، کیونکہ علم دین روشنی، یہ جو کہتے ہیں علم روشنی ہے، اور اس کو سکول کی دیواروں پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی سکول کی دیواروں پر علم روشنی ہے، یہ حدیث لکھ کر مراد سکول کی تعلیم تحریف کے اندر علماء بیٹھے ہیں، میں تو غیر عالم ہوں، میری ہر تقریر میں ذاتی تقریر ہے، پرچی کیوں لکھتا ہوں؟ میرے پاس لکھی ہوئی ہوتی ہے، مجھے مطالعہ کرنا پڑتا ہے، مجھے کتابیں ٹٹولنی پڑتی ہیں۔ ہر بدھ کا جو بیان ہوتا ہے وہ ذاتی طور پر تو نہیں ہوتا نا، کتابیں دیکھنی پڑتی ہیں، ٹٹولنی پڑتی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر دے، تشریف لاتے ہیں کہ ہمارا ہر بیان کے ساتھ ساتھ وہ سبق بھی ہو جاتا ہے جو ہم حضرت کو سنا لیتے ہیں۔ ہم اپنا سبق سنا رہے ہیں، اس کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی وہ ہمیں بتا دیں گے۔ دینی ادارے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا میں عرض کر رہا تھا سکول کے اوپر جتنا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے، اس سے مراد دنیاوی علم نہیں ہے، دین کا علم ہے۔ علم کہتے کسے ہیں؟ علم نام ہی اس چیز کا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو، اس کو علم کہتے ہیں۔ ریاضی سے اللہ رسول کی پہچان نہیں ہوتی، انگلش کی کہانیوں سے اللہ کے رسول کی پہچان نہیں ہوتی، اللہ کے رسول کی پہچان قرآن اور احادیث سے ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں جتنے علوم کے فضائل بیان کیے گئے ان سے مراد دینی علم ہے۔ اور یاد رکھو یہ دین کا علم اور دنیاوی علم یہ الگ الگ نہیں ہے۔ قرآن مجید کو اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، یہیں سے ایٹم بم نکلتا ہے اور یہیں سے سائنس نکلتی ہے، یہیں سے الجبرا کے قواعد اور ضوابط نکلتے ہیں۔ اور اہل علم آج بھی ان چیزوں پر جو ہے ہر دفعہ، ہم چھوٹے سے ادارے میں یہاں چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھ کے صبح کا درس قرآن دیتے ہیں، اب ہمارا دوسری دفعہ چل رہا ہے۔ ہمارے نمازیوں سے پوچھو کہ پچھلی دفعہ درس قرآن کے اندر جو باتیں ہوتی تھی اب وہ نہیں، دوسری آ رہی ہیں۔ تو قرآن مجید تو ایک سمندر ہے، اس کے اندر غوطہ لگاؤ، نئی سے نئی چیزیں نکلیں گی، نئے سے نئے مسائل نکلیں گے۔ پہلے درس قرآن دیا تھا صرف ایک تفسیر کا مطالعہ تھا، معرف القرآن، اب درس دے رہے ہیں تفسیر معرف القرآن کا مطالعہ بھی ہے، انوار البیان کا مطالعہ بھی ہے، ذخیرۃ الجنان کا مطالعہ بھی ہے، اور اسی طرح تفسیر مظہری کا مطالعہ بھی ہے۔ کئی تفسیروں کے مطالعے کے بعد ایک مجموعہ بن جاتا ہے، تو علم بڑھے گا نا، ہمیشہ اس کے اندر بڑھوتری پیدا ہوگی، وہیں پہ تھوڑی ٹھہرے گا۔ تو دینی مدرسے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دینی مدرسوں سے
اندھیروں سے روشنی نکالنے کا راستہ مل جاتا ہے دینی مدرسوں کی برکت سے.